الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے اور یورپ میں باقی بھی ممالک میں مسجدیں بند ہیں، یعنی بند یہ ہیں کہ پبلک عوام نماز نہیں پڑھ رہی، اور پرائیویٹلی جو ائمہ ہیں ایک یا دو لوگوں کے ساتھ انہوں نے اذانیں نمازیں جاری رکھی ہوئی ہیں تاکہ مسجدیں آباد رہیں اور وہ مسجدیں اللہ کے حضور اس مقامی کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو پینڈیمک ہے کووڈ-19 کرونا وائرس کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے وہ تقریر اور خطبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم رمضان سے کچھ دن پہلے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے، وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ فرماتے، سپیچ تقریر فرماتے، واعظ فرماتے، اور فرماتے کہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، یعنی لیلۃ القدر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر جو قیام ہے، قیام کرنا، اور یعنی تراویح پڑھنا یا کوئی نفل نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، جس شخص نے یہ کام کیا اور اس کو اللہ کا تقرب بنایا، تراویح کے ذریعے، قیام کے ذریعے اللہ کے حضور ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی جو ایک فرض پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی نے 70 فرض ادا کیے، 70 فرضوں کے برابر انسان کو ثواب ملے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا پھل ہمیشہ اس کا جنت ہے۔ مومن کا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کوئی شخص کسی روزہ دار کی افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش کرتا ہے، گناہوں کو معافی دیتا ہے۔ اور روزہ کھولنے والا بھی اور روزہ کھلوانے والا بھی، اللہ تعالیٰ دونوں کو معافی دیتا ہے اور بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو کوئی وسعت رکھے، جتنی کسی کو توفیق ہو، دوسرے لوگوں کو روزہ افطار کروائے، یعنی دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچے۔ تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو کورونا وائرس پوری دنیا کے اندر جو لوگ جاب لیس ہوئے ہیں، فائنینشلی ڈیفیکلٹیز فیل کر رہے ہیں، تو لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی اس معنی میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا جتنا ہو سکے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ پلانا یا لسی ہی پلانا یا کھجور دینا، یہ بھی ہے، یہ بھی بڑا مبارک ہے۔ آگے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ اس کا شہر اولہ رحمتن، اس کا پہلا جو شہر 10 روزے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ اوسطہ مغفرتن، اس کے جو درمیانی 10 روزے ہیں وہ مغفرت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وآخرہ عتق من النار، کہ جو آخری 10 روزے ہیں وہ جہنم سے آزادی کے جو روزے ہیں، یعنی روزہ رکھنا اور نیکی کرنا، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی پاتا ہے، سبحان اللہ۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ 4 جو چیزیں ہیں ان کو اپناؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفار کی کثرت کرنا، جنت کی طلب کرنا، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ سرکار نے فرمایا ان چیزوں کو اپناؤ۔ باقی دیگر حدیث پاک میں بھی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں انسپائر کرتی ہیں کہ ہم آنے والا مہینہ یو کے یورپ میں، اور بے شمار شاید پاکستان، ہمارے ہوم کنٹری میں یا کسی اور ملک میں، اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے جس طرح پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں کو مسجد بنانے کا موقع عطا کیا ہے۔ آپ اپنے لیونگ رومز کو، ایک کمرے کو مسجد بنائیے۔ گھر کے جو مرد ہیں، والد صاحب ہیں یا بڑا بھائی ہے، جو بھی قرآن پاک جانتا ہے وہ جماعت کروائے، تراویح پڑھیں، گھروں کے اندر آپ تراویح پڑھیں، اللہ کریں، پہلا کلمہ پڑھیے، دوسرا کلمہ، تیسرا اور چوتھا آیت الکرسی کا ورد کیجیے، درود و سلام پڑھیے، اور دعا جو خصوصی وباؤں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہے، مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ہے، وہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اس کا ورد کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے،
یہ چیزیں اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو برکتوں سے معمور بنائے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ یہ ویڈیو سننے والے آپ لوکل جو مسجد ہے، لوکل ائمہ امامز ہیں آپ کے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیجئے. آپ ان سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اور میں لوکلی اپنے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے لوکل کمیونٹی کو جتنا ہو سکتا ہے ان کی رہنمائی میں کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں اس میں شیئر کر رہا ہوں. آپ اس کو گروپ کو جوائن کیجئے. اگر آپ اس گروپ میں آلریڈی ہیں، وہ چیزیں دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کیجئے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریے. وقتاً فوقتاً بہت ساری چیزیں آپ کا، نئی چیزیں میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا. آپ کسی بھی ملک میں ہوں، رمضان کو بھرپور گزاریے. رمضان کے اندر نیکی کیجیے. اپنے ائمہ کرام علماء کرام کی باتوں کو غور سے سنیے، ان پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ پاک ملک پاکستان کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے. بنگلہ دیش کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی از لیونگ اینی each and single person, Muslims and a human lives there. Allah Almighty restore peace into your lives and bless all of you. جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.